بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سمپسن کارٹون کی ایرانی صدر کے بارے میں ایک اہم پیشگوئی کے متعلق بتائیں گے۔ ناظرین، سمپسن کارٹون کی شہرت آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس سیزن میں کی ہوئی پیشگوئیاں لوگوں کی دلچسپی کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ خاص طور پر جب سیزن میں کی ہوئی پیشگوئیاں ہو بہو پوری ہوتی ہیں تو لوگ سارے معاملے کی کھوج میں لگ جاتے ہیں، لیکن آخر میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ حال ہی میں انٹرنیٹ پر سمپسن کارٹون کی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ عبداللہیان سمیت 9 افراد کی ہیلی کاپٹر حادثہ میں شہادت بھی دراصل سمپسن کارٹون میں بتا دی گئی تھی اور اس بارے میں پیشگوئی کر دی گئی تھی۔ یہ دعویٰ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ یوں کسی ریاست کے حکمران کا قتل اور اس کی پیشگوئی ایک بہت بھیانک جرم کا ارتکاب بن سکتی ہے، خاص طور پر جب اسی ریاست کا نام اور اس کے حکمران کا نام استعمال کر کے پیشگوئی کی جائے اور پھر وہ پیشگوئی پوری ہو جائے تو عالمی طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس شخص یا ادارے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان لوگوں کو اتنی انفارمیشن کہاں سے ملی۔ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں اس حادثے یا سازش میں پیشگوئی کرنے والے لوگ بذات خود تو شامل نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں حقیقت سے آگاہ کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ سمپسن کارٹون کی پیشگوئیاں کس حد تک درست ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ آخر ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ کن وجوہات کی بنیاد پر پیش آیا، اور یہ کہ یہ حادثہ ہی تھا یا ایک سوچا سمجھا حملہ تھا جس کے نتیجے میں ایران کو اپنے 2 اہم رہنماؤں سمیت 9 افراد کی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ناظرین، اگر ہم سمپسن کارٹون کی بات کریں تو سمپسن کارٹون کا اسکرپٹ رائٹر ایک یہودی ہے جس پر فری میسن تنظیم اور ایلومیناٹی تنظیم کے ساتھ منسلک ہونے کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چونکہ یہ شخص عالمی طور پر یہودیوں کی ان 2 اہم تنظیموں کا رکن ہے تو یہودیوں کے مستقبل میں کیے جانے والے حملے اور مستقبل کے لیے طے شدہ منصوبوں کو یہ شخص ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کارٹون کی شکل میں عوام کے سامنے پیش کر دیتا ہے تاکہ اس سلسلے میں عوام کی ذہن سازی کی جا سکے اور ان سارے واقعات کو پراسرار رنگ دیا جا سکے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو سکرین پر وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جسے سمپسن کارٹون کے حوالے سے شیئر کیا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سمپسن کارٹونز میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ عبداللہیان کے اس حادثے کے بارے میں پہلے سے پیشگوئی کر دی گئی تھی۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف مقامات پر ایرانی جھنڈا ایڈیٹنگ کے ذریعے ایڈ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سمپسن کارٹون کے اصل کلپس میں ایران کے متعلق بالکل بھی بات نہیں کی جا رہی اور نہ ہی کبھی کی گئی ہے۔ اس ایڈیٹڈ کلپس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ کچھ شرپسند عناصر جان بوجھ کر محض ویوز لینے اور سنسنی پھیلانے کے چکر میں سمپسن کارٹونز کا نام استعمال کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور چند ٹکوں کے لیے اس انتہائی حساس قسم کے مسئلے کو کھیل تماشا بنا دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی ریاست کے حکمران کا قتل ایک نہایت حساس اور سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی اور واقعی سمپسن کارٹونز میں کوئی ایسی پیشگوئی کی گئی ہوتی تو عالمی سطح پر اس کے خلاف بڑی توانا آواز بلند کی جاتی، کیونکہ کسی ریاست کے سربراہ پر حملہ ایک بہت سنگین ترین اقدام تصور کیا جاتا ہے جو عالمی قوانین کے بھی منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس ویڈیو کو بار بار بین کر کے ریموو کیا جا رہا ہے، لیکن سازشی عناصر اس ویڈیو کو پھر سے پھیلانے کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ عوام میں سنسنی پیدا کر کے ویوز حاصل کیے جا سکیں۔ یہ معاملہ اچھا خاصا سنگین ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کو دنیا کے کچھ بہت اہم واقعات میں بنیادی وجہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے طاقتور ممالک کی ایجنسیاں خاص طور پر اس حادثے اور اس کے بعد کے ایرانی اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں بغیر تحقیق کے ایسی خبریں پھیلانا نہ صرف قانونی طور پر جرم ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی اس طرح کی حرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی،
کہ چند پیسوں کی خاطر یوں جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ کس طرح سے پیش آیا۔ ناظرین، اس سلسلے میں خاصی معلومات منظر عام پر آ چکی ہے۔ چند ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین اور روس کی حکومت نے اپنے خلائی سیٹلائٹس کی مدد سے اس علاقے کے نقشہ جات کو ڈیولپ کروایا ہے۔ جس وقت اس علاقے میں ایرانی ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو سیٹلائٹ کی کھینچی ہوئی ان تصاویر میں آگ پکڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور چند تصاویر کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسی ہیلی کاپٹر میں یہ آگ نیچے سے زمینی طور پر کیے گئے کسی حملے کی وجہ سے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک یا پھر امریکہ کی کرائے کے قاتلوں کی فوجوں میں سے کسی ایک تنظیم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے تاکہ ایران سے اسرائیل پر حملے کا بدلہ لیا جا سکے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کو قتل کرنے کے لیے میزائل یا راکٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کچھ لوگ اس معاملے میں جدید ترین امریکی میزائل کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جو بارود کی بجائے ٹکرانے پر خاص قسم کے مائکرو ویوز ریڈیشن خارج کرتا ہے، جس سے اس علاقے میں موجود ہر قسم کی مشینری جام ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ دعویٰ حقیقت کے قریب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ مائکرو ویو ریڈیشن والا میزائل استعمال کیا جاتا تو ہیلی کاپٹر کو آگ نہ لگتی۔ تاحال چینی اور روسی حکومت نے سیٹلائٹ تصاویر کی کسی بھی قسم کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کی جانب سے اس معاملے میں خاموشی برتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ پوری دنیا کو جنگ میں دھکیلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات کا نام بھی لیا جا رہا ہے، کیونکہ ان دنوں ایرانی صدر مختلف ممالک کے دورے کرنے میں مشغول تھے اور اسی سلسلے میں وہ پاکستان بھی آئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی صدر کے دوروں کا شیڈول کسی طرح سے اسرائیل تک پہنچ گیا اور اسرائیل نے آذربائیجان کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے یا تو آذربائیجان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کیا یا دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اپنی بدنام زمانہ خفیہ تنظیم موساد کے اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ ابھی تک ایران کی حکومت کی جانب سے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا کہ یہ ہیلی کاپٹر حادثہ واقعی ایک اتفاقی حادثہ تھا یا پھر ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ اس معاملے پر ایرانی حکومت کی اب تک کی خاموشی بھی خاصی معنی خیز ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس معاملے کی حساسیت کے پیش نظر امریکہ سمیت دنیا بھر کے طاقتور ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایران کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ایران کی جانب سے اس معاملے کو کوئی اور رنگ دینے اور کسی جوابی قدم کے اٹھانے کی صورت میں وقت پر اپنی حکومتوں کو مطلع کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے، جس میں نہ صرف اس حادثے کی وجوہات کے بارے میں ڈسکشن ہوئی بلکہ ممکنہ ایرانی جواب اور اس کے رد عمل کے طور پر کیے جانے والے مختلف آپریشن کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ جتنا حساس اور خطرناک ہے اور پوری دنیا کو جنگ میں دھکیلنے کا سبب بن سکتا ہے، اس کے پیش نظر ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ کرے یہ واقعی ایک اتفاقی حادثہ ہو۔ اللہ کریم اس تباہ کن انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لائی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔